बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है उसमें जो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपने यकीनी तौर पे ये कहना है कि ये बहुत लंबी लंबी छोड़ है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही हैं उससे मुस्तकबिल के इत्तेहादों का मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आने वाले चंद सालों में रूस और अमेरिका दोनों इत्तेहादी होंगे, जबकि यूरोप और चीन उनके मुकाबले में दूसरा इत्तेहाद बनाएंगे, तो ये किसी भी सूरत गलत ना होगा। इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है, जिस तरह नेटो टूट रही है, यूरोप और अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर लड़ रहे हैं, रूस उनकी तारीफ कर रहा है, और जिस तरह चीन पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस, चाहे वो मुआशी तौर पर हो चाहे वो मिलिटरीली हो, वो जिस तरह अपनी धाक बिठा रहा है, ये इस वक्त बहुत से ममालिक के लिए खतरा बना हुआ है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का मतलब ये है कि अमेरिका की यूरोप के साथ लड़ाई। ये मैं आपको अभी समझाता हूं कि इसके अंदर होने क्या जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क के अंदर एक सोग और मातम मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राइटर्स ने एक खबर छापी है, इंटरनेशनल इदारा है उसके ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान 13 ममालिक को JF-17 थंडर और असला फराहम करने जा रहा है। माजी में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह सिर्फ 2 ममालिक के साथ 4-4 बिलियन डॉलर की खबरें आई दिफाई मुआहदों की पाकिस्तान के साथ, और अगर हम इन 13 ममालिक के साथ इसको आगे लेके चलते हैं तो ये 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के दिफाई मुआहदे होंगे। क्यों? ख्वाजा आसिफ ने ऐसे टीवी पे आके नहीं कह दिया कि जिस तरह हमारे त्यारे बिक रहे हैं, लगता यह है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भारत की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ जाली प्रोपेगेंडा है। भला दुनिया क्यों JF-17 थंडर खरीदेगी? तो आज मैं वो तमाम तर मालूमात आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों JF-17 थंडर कई ममालिक की मजबूरी बन चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि आपको पता है कि अमाराती सदर जो हैं भारत के दौरे पे गए, 2 घंटे का दौरा था, और एग्रीमेंट किया उन्होंने ऑयल का। भारत ने तेल खरीदना था, उन्होंने LNG बेचनी थी, मुआहिदा ख़त्म। इससे ज़्यादा इस खबर के अंदर और कुछ नहीं है। अब ग्रीनलैंड के हवाले से आपको पता है कि यूरोपीय ममालिक ने, ट्रंप ने 10% टैरिफ यूरोप के ऊपर लगा दिया है, सिर्फ इस वजह से कि ये ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं। अब ये सारे का सारा मामला होता है तो फौरी तौर पे जो डच वजीर खारजा हैं वो ये कहती हैं कि ट्रंप की धमकियों से ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता। नेटो टूट रहा है, ये सब कह रहे हैं इस हवाले से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अमेरिकी जंगी त्यारे इस वक्त ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जहां नेटो टूट रहा है वहां पर फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे भी ये कह रहा है कि हम अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास बुलाया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप यूरोप पे जो 10% टैरिफ लगाया है उसको वो 25% तक बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। अब अमेरिका और कनाडा का जो दिफाई इदारा है नॉर्ड, वो ये कह रहा है कि जनाब अमेरिकी जंगी त्यारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे तक पहुंच जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो परमिशन है ये डेनमार्क की हुकूमत से ली गई है। 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के दरमियान ये नोराड के नाम पे एक मुआहिदा हुआ था, और 1958 के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? देखें, आपको पता है कि ये अमेरिका है और इसके ऊपर ग्रीनलैंड है। अब उसको पता है कि रशिया से जो भी मिसाइल आएंगे, चाइना से जो भी आएंगे, तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का मतलब ये था कि आप अमेरिका के खिलाफ एक पहली दिफाई दीवार बना लें और फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। लेकिन अब ये सारे का सारा जो सूरत हाल चल रही है ये इस वक्त इशारा कर रही है कि यूरोप और अमेरिका जो के पिछले 100-150 सालों से इकट्ठे चलते आ रहे थे, जिन्होंने बेशक आपस में जंग लड़ी लेकिन मिल के भी पहली और दूसरी जंग अजीम लड़ी, और उसके बाद से पूरी दुनिया का यह मुकाबला कर रहे हैं और रशिया और चाइना को टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन अब जो है
اب جب صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جناب چین آرکٹک کے اوپر قبضہ کر لے گا اور خاص طور پہ گرین لینڈ کے ارد گرد وہ اپنے فوجی موجودگی کو بڑھا رہا ہے۔ روس اور چین کے جنگی بحری جہاز اور آبدوزیں جو ہیں وہ اس خطے کے اندر سرگرم ہیں، اس لیے امریکہ گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو روس کا سرکاری اخبار ہے روسیسکا کایا گزٹ، اب یہ کہتا ہے جناب کہ ہم ٹرمپ کے گرین لینڈ پر قبضے کی جو پلان ہے اور جو منصوبہ ہے اس کی 100% حمایت کرتے ہیں۔ آپ کہاں دیکھیں، یہ اخبار نے یہ یورپی اتحاد کو جھوٹی یکجہتی قرار دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ 4 جولائی 2026 تک گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ امریکی تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رشیا کا سرکاری اخبار کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن جائے گا، اور ریپبلکن پارٹی جسے ٹرمپ ہے وہ کمزور ہو جائے گی اگر یہ حرکت نہ کی گئی، اور ڈیموکریٹ مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب مغربی اتحاد میں کسی بھی قسم کی کمزوریاں جو ہیں وہ یا تقسیم جو ہے وہ روس کے مفاد میں۔ سمپل سی بات ہے، اگر مغرب امریکہ سے الگ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ روس کو اس کا کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور جو ٹرمپ کا نظریہ ہے، اور وہ کئی موقعوں پہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے کافی خبریں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے چائنا کو روکنا ہے تو روس کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، اور اس کا اظہار کئی دفعہ امریکی حکام جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ تو اب ایک اس حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے یورپ، ظاہر سی بات ہے رشیا کی وجہ سے یورپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ یورپ کے ساتھ ہیں روس آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اور جب آپ روس کے ساتھ ہوں گے تو یورپ آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے، اسی دوران ایک خبر رائٹرز کی آتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان تو 13 ممالک کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، JF-17 تھنڈر کے 6 سے 8 ممالک کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ان معاہدوں میں کیا کیا ہے؟ JF-17 تھنڈر ہے، تربیتی طیارے ہیں، مشاق، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے آرڈر آ گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے اس کو پورا کرنا ہے۔ پروڈکشن پلان بھی چینج ہو گیا، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا ہوں۔ ڈرونز اور مختلف اسلحہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور یوکرین کی جنگ اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات کے بعد جو عالمی سپلائی چین ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا ہے امریکہ نے، اور ہمارے پاس یہ خبریں آئی ہیں کہ کئی سال کی پروڈکشن جو تھی انٹرسیپٹرز کی وہ 5، 6، 7، 8 اور 12 دن کی جنگ میں خرچ کر دیے گئے۔ تو اب وہاں پہ پروڈکشن اور بجٹس بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں اور اس کی پروڈکشن کی جا رہی ہے۔ یوکرین میں روس، یہ 2 ممالک اسلحہ بیچتے تھے، ایک امریکہ اور روس۔ چین کے اسلحے کو تو جب تک پاکستان نے استعمال نہیں کیا کسی نے اس کو آج تک کبھی سیریس ہی نہیں لیا۔ تو اب جب یہ دونوں ممالک ایک مخصوص جگہ پہ تمام تر اسلحہ اپنا جھونک رہے ہیں تو پوری دنیا کو اپنے دفاع کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے۔ اب دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی جو مغربی ٹیکنالوجی ہے وہ چینی ٹیکنالوجی سے بہت بہتر ہے۔ اب آپ کے سامنے ہی تھا مئی کے مہینے میں کس طرح J-10C نے رافیل کو گرایا اور امریکہ کے صدر تک نے اس کی گواہی دی۔ تو اب یہ کہانیاں اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بے شک ٹیکنالوجی مغرب کی اچھی ہے یہ اخبار کے مطابق، لیکن وہ 3 سے 4 گنا مہنگی ہے، یعنی 25 روپے کی چیز 100 روپے کے اندر امریکہ سے اگر یا مغربی ممالک سے لینی ہے تو جا کے آپ کو پڑے گی۔ تو وہ ویسے بھی جو بیچارے غریب ممالک ہوتے ہیں، میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اصل میں پاکستان کا بکے گا کیا، صرف جہاز نہیں بک رہے، جہاز کے ساتھ بھی بڑی گیم چینجنگ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو اب مذاکرات کرنے والے جو ممالک ہیں ان میں سوڈان، سعودی عرب، انڈونیشیا، مراکش، ایتھوپیا اور نائجیریا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی لیبیا بھی شامل ہے اس میں، اور بنگلہ دیش اور عراق کے ساتھ جو ہے بات چیت کی تصدیق ہوئی ہے۔ 3 افریقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔
اب اس کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کس طرح چین اس کی اجازت دے گا ہی نہیں دے گا. اگر کسی ممالک کے اندر چین نہیں چاہتا کہ یہ جیتے یا یہ پراکسی جیتے یا آپس میں یہ گروپ جیتے, تو چین پاکستان کو کہے گا کہ آپ اس گروپ کو مضبوط مت کریں, یہ اسلحہ مت دیں. یہ بار ہر جگہ پہ چلتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے جو پابندیاں امریکی ہتھیاروں کے ساتھ آتی ہیں, مغربی ہتھیاروں کے ساتھ آتی ہیں, وہ تو اس کی نگرانی تک کر رہے ہوتے ہیں. اس کے خلاف استعمال کرنا ہے, اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا, وہ بہت کچھ ہے, وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. تو اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہماری دیگر مشاق طیارہ ہے, وہ طیارہ تو آپ یہ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کہتا ہے ہمیں دے دیں, ترکی کہتا ہے ہمیں دے دیں. ہر وہ ملک جنہوں نے اپنے پائلٹس کو تربیت دینی ہے وہ اس طیارے کا فین ہے, اور پاکستان نے ابھی حال ہی کے اندر ترکی کو بھی یہ طیارہ سپلائی کی ہے. تو پاکستان اپنی پروڈکشن کو ڈبل کرنے جا رہا ہے, اور پاکستان افواج کو تربیت دے گا, مشیر فراہم کرے گا, مشترکہ مشقیں کروا سکتا ہے, سمندری آپشنز کے اندر وہ معاونت کر سکتا ہے. تو قصہ مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کمزور افریقی ممالک ہیں, جو مغرب کے مقابلے میں زیادہ تیز اور سیاسی جو طور پر الجھے ہوئے ہیں, ان کے لیے پاکستان جو ہے وہ سستا ہے. اور پاکستان سستا کیوں ہے اس بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مقابلہ ہے بھارت سے, اور ایک طرف اس کے چین ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کا دفاعی بجٹ $8 بلین ہے اپنی معیشت کی وجہ سے, جبکہ بھارت کا دفاعی بجٹ 80 سے 83 بلین ڈالر. تو پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں اور جو دفاعی پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں, ان کی ساری انرجی لگی اس چیز کے اوپر جاتی ہے. جس طرح غریب آدمی 35,000 روپے کے اندر اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے نا, تو اس طریقے سے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو غرور جو ہے مٹی میں ملا کے رکھنا ہے, جس طرح ہم نے پچھلے 75-78 سالوں سے ملایا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس پیسے بھی اتنے ہیں. تو پاکستان نے اپنے لیے ایک پیکج بنایا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر وہ پیکج جو ہے اب وہ پیکج بک رہا ہے. یہاں پہ صرف اور صرف طیارے نہیں بک رہے, ملٹی ڈومین سسٹم بک رہا ہے. کس طرح آپ نے اپنے تمام تر ریڈاروں کو, ISR کو, سائبر کو, خلا کو, الیکٹرانک وارفیئر کو, اور بغیر پائلٹ کے جو نظام ہیں, ڈرونز ہیں, ان کو کیسے آپ نے ایک جال کی صورت میں دشمن کے لیے ایک موت کا جالا بنانا ہے, یہ سب کچھ پاکستان دے رہا ہے. اور JF-17 تھنڈر کے بارے میں آپ کو بتا دوں, وہ طیارہ ہے جو کہ ابھی جنگ کے اندر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ تیار ہو چکا ہے, اور اس کو پوری دنیا نے دیکھ چکی ہے اس کی تیاری کو. وہ کیسے, آپ کو یاد ہے ابھینندن 2019 میں آیا تھا بادلوں کے پیچھے چھپ کے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک اور بم مارنے کے لیے, تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گرایا گیا BVR میزائل کی مدد سے گرایا گیا. اور اس کے بعد اب 2025 کے اندر جس طرح 8 طیارے گرائے گئے ہیں ان تمام آپریشنز کے اندر, جس طرح S-400 کے نظام کو JF-17 تھنڈر سے تباہ کیا گیا ہے, جس طرح JF-17 تھنڈر سے BVR میزائل, مستقبل کی جنگیں ہوں گی BVR میزائل کے اوپر, آپ کے ملٹی ڈومین سسٹم کے اوپر, اور یہ دونوں کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. یعنی آپ کے JF-17 تھنڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے جناب 150 کلومیٹر تک مار کرنے والا PL-15. تو آپ یہ بتائیں کہ کون سے اس طرح کے جہاز ہیں جو اس طرح کا فنکشن کر رہے ہیں. آپ کے JF-17 تھنڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے ہائپر سونک میزائل, اور اس سمیت ہر طرح کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور جنگوں کے اندر دہشت گردوں کے خلاف ہر جگہ پہ پاکستان ان کو استعمال کر رہا ہے. تو اب اس وقت جو روس اور امریکہ کی جو سپلائی چین بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے, تو اس مارکیٹ کو ایک بہت بڑے خلا کو پاکستان پر کرنے جا رہا ہے. اور اگر پاکستان نے اس کو انتہائی بہتر طریقے سے کر لیا تو پاکستان کے نصیب جاگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جا کے امریکہ کا تجارت دیکھ لیں, ان کی جو دفاعی انڈسٹری ہے وہ لیڈ کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اور وہ امریکہ کو اسی وجہ سے اس نے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز بھی بنائیں گے اس کی 1 نمبر کاپی ہمارے پاس, 2 نمبر کاپی اس کی ایکسپورٹ. یہ پوری دنیا کرتی ہے کہ اگر آپ PL-15 آپ کے پاس میزائل ہے, تو اگر اس کی 200 کلومیٹر رینج ہے تو جو آپ نے بیچنا ہے وہ 150 کلومیٹر رینج کے ساتھ بیچنا ہے, ورنہ آپ کے ہتھیاروں سے ہی کوئی آپ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو اس وقت خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آذربائیجان
आज़रबाईजान, म्यांमार, नाइजीरिया, इराक, लीबिया और आज़रबाईजान के साथ तो 40 तैयारों का ना सिर्फ मुआहिदा बल्कि हमने फ़िज़ाओं के अंदर उड़ते हुए देखा है, और ईरान भी इसके अंदर दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। तो अब यही वजह है कि जो भी ममालिक जिनके दिफाई बजट इंतहाई महदूद हैं, पाकिस्तान ना सिर्फ तैयारे बेच रहा है बल्कि पाकिस्तान अपना पूरा मॉडल बेच रहा है कि किस तरह आपने एक महदूद बजट से अपने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो जिसने यकीन करना है वो करे। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि पाकिस्तान 13 क्या, अब अगले आने वाले दिनों में आपको 23 ममालिक ऐसे नज़र आएंगे जो कि पाकिस्तान से दिफाई असला, स्ट्रेटजी, मशकें, तरबियतें, हर चीज़ हासिल करने के लिए लाइन में लग के खड़े होंगे। इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।